یا تو وہ مقام صبر سے گزر رہا ہوتا ہے یا مقام شکر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو صابر ہوگا وہی شاکر ہوگا، جو شاکر ہوگا وہی صابر ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرے تو پھر اس پر جب صبر کا مقام سے وہ گزرے گا، مجھے آپ کو سب کو گزرنا پڑتا ہے انسانی باتوں سے۔ جو حقیقی صابر ہے وہی حقیقی شاکر ہے، جو حقیقی شاکر ہے وہی حقیقی صابر ہے۔ اور دوسری بات جو حضرت نے بتائی وہ یہ، جن کا یہ دعویٰ ہو کہ ان کا باطن ٹھیک ہے، ظاہر بے شک ٹھیک نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ جس کا باطن ٹھیک ہوتا ہے اس کا یقیناً ظاہر ٹھیک ہوتا ہے۔ باطن کا ٹھیک ہونا ظاہر کے ٹھیک ہونے کی دلیل ہے، ظاہر کا ٹھیک ہونا باطن کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ظاہر میں تو ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں ایسے دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں یہ سمجھے، داڑھی بھی رکھ لی ہے، ٹوپی بھی لگا لی ہے، مسواک بھی کرتے میں نظر آ رہی ہے، شلوار کے ٹخنے بھی کھلے ہوئے ہیں، شلوار بھی اونچی کر لی ہے۔ اس میں تو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ کہے کہ باطن جس کا ٹھیک ہے، جس کا باطن ٹھیک ہوتا ہے اس کا ظاہر یقیناً ٹھیک ہوتا ہے، تو باطن کا ٹھیک ہونا ظاہر کے ٹھیک ہونے کی دلیل ہے، ظاہر کا ٹھیک ہونا باطن کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بس اتنی گفتگو، یہی بات آپ کو کچھ وہاں بیٹھا تھا، یہ بات آئی کہ اس میں کوئی اضافہ تھوڑا سا کروں، شاید مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے نفع حاصل ہو جائے، تو یہ فیصلہ کرنا، کسوٹی لگانا آسان ہو جائے کہ باطن ٹھیک ہوگا تو ظاہر یقیناً ٹھیک ہوگا۔ اب بہت سے لوگ یہ عام دیکھا ہے کہ یار ہمارا اندر ٹھیک ہے، نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، سچ بولتے ہیں، نقصان کسی کو پہنچانا نہیں پہنچاتے ہیں۔ یار باطن اگر ٹھیک ہوگا تو یقیناً ظاہر ٹھیک ہوگا، باطن کا ٹھیک ہونا ظاہر کے ٹھیک ہونے کی، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تصوف میں اندر سے باہر کی طرف کا عمل ہے، اور جو اندر ٹھیک ہو کے جو باہر آئے گا وہ یقیناً ٹھیک ہوگا۔ دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے نا داڑھی ٹوپی رکھ کے۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضرت سے کہ جی وہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، شلوار بھی اونچی ہے، اور ان کے کرتوت جو ہیں وہ تو یہ ہیں، یہ داڑھی والے تو عام آپ لوگوں کے بھی مشاہدے تجربے سے گزرا ہوگا کہ داڑھی والوں کو اکثر لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اور ابھی راستے میں شاید میرے پیچھے ایک سیٹ بیٹھی تھی، میرے کان میں آواز آ رہی تھی، یہ جو داڑیاں اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیتے ہیں یہ تو یہودی بھی رکھ لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہودی عیسائی بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی میں ہماری داڑھی میں کوئی فرق ہے؟ اچھا، اب داڑھی تو ٹوپی رکھ کے اس کے اعمال بھی ٹھیک نہیں نظر آ رہا ہے، تو بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے کہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے؟ اب چور داڑھی رکھ کے گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے داڑھی والے خراب ہو گئے، وہ تو دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اور تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور یہ عام مشاہدہ ہوا ہے کہ اس جماعت میں بھی داخل ہو گئے، اس جماعت میں بھی داخل ہو گئے۔ اسی طرح وہ کل ہمارے ضیاء الحق صاحب نے سوال کیا کہ حضرت صاحب وہ کرتے کراتے تو کچھ نہیں ہے، اور چاہتے یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ان کا بڑا نام ہو، بڑی شہرت ہو، ان مشائخین سے بیعت ہو جائیں۔ تو بھائی بیعت ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے پہ لیبل لگ جائے کہ ہم اس شیخ کے مرید ہیں،
تاکہ کہیں جائیں تو کوئی کسی پہ روب جھاڑنا ہو تو ہم کہیں کہ فلانے شیخ کے مرید ہیں. اور دیکھو جی ان کے مجمع دیکھو، ان کے بیانات دیکھو، ان کے یار جو لینے دینے کی بات کر بھائی. بہت سے لوگ ہمارے شیخ کے پاس آتے تھے کہ جی اتنا بیعت تو ان سے ہو گئے تھے، وہ بس رومال ایک ہاتھ میں دے دیا تھا اور وہ رومال پکڑ لیا تھا اور اس میں سے کئی 100 افراد تھے، بیعت ہو گئے تھے، لیکن 1 سال گزر گیا لیکن آج تک شیخ سے ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی. اب ہم کیا کریں؟ ہم تو بہت کچھ کہنا سننا چاہتے ہیں لیکن ان کا مجمع ایسا گھیرا ہوا ہوتا ہے، ایسے ان کے ارد گرد ہوتے ہیں اور یہ شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ان کے پاس بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو ان سے مل لیتے، ہمیں تو آگے ملنے ہی نہیں دیا جاتا. تو یار پھر مسئلہ حل کرانے گئے تھے، جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو رہا تو پھر کوئی اور دیکھ لو نا یار، انہی سے کیوں چمٹے رہنا ہے. اکثر دوسرے مشائخین کے بہت سے افراد ہمارے شیخ کے پاس آئے، ان کا ٹھیک ہے بھائی میرے سے مسئلہ حل کرتے ہو، کروانا ہے تو میں کر دیتا ہوں، ان سے نہیں ہونا ہے تو میرے پاس آ جائے کرو یار، مجھ سے وہ چیز پوچھ لو میں بتا دوں گا آپ کو، مجھے کیا فرق پڑتا. پھر ایسا بھی ہوا کہ حضرت سے وہ حضرات بیعت ہو گئے اور پھر ان کی ایسی تکمیل بھی ہو گئی کہ حضرت کے خلیفہ بھی بن گئے. بھائی شیخ تو وہ ہے جو آپ کا مسئلہ حل کرے. حضرت یہ فرماتے تھے یار جا کے مارو 2 ٹکرے ناکسیر پھاڑ اس کی یار. یہ اقبال بٹلہ تمہارا مسئلہ حل نہیں کر رہا تو اس کا گریبان پکڑو، ٹکر مارو اس کو تاکہ اس کی نکسیر پھوٹے. اس کو کہو کہ حل کر کے دے، نہیں حل کر کے دے گا تو بس تیری خیر نہیں. پھر وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، جو آپ کر سکتا ہے آپ کریں. تعلق کی بیٹے ایسی نوعیتیں آپس میں ہونی چاہیے، ایسا پیار ہونا چاہیے جیسے کہ ان کا سب کچھ رکھو نا یار سامنے، چھپا کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ جو مسئلہ ہے کہو. میں تو کہتا ہوں چلو دنیا بھی ہے وہ بھی بولو، روحانی ہے وہ بھی بولو. شیخ کا اصل کام تو یہی ہے کہ تو آپ کے مسائل کو حل کرے، اور ہوں گے بھائی تسلی رکھو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے. اللہ نے انہیں منصب عطا کیا ہے اور وہ اپنا فرض منصب ہی عطا کر رہے ہیں. جیسے ابھی سمجھائی تھی، بس اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں، وہ چاہے بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو. اب یہ بالواسطہ اور بلا واسطہ کی گفتگو ابھی نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے. کیا چیزیں بالواسطہ ہوتی ہیں، کیا چیزیں بلا واسطہ ہوتی ہیں. اب یہ شیخ کام تو سارا وہی ہے لیکن سارا کام بالواسطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بالواسطہ رکھی ہیں وہ بالواسطہ ہی ہیں. اب یہ چاند سورج میں جو روشنی ہے مختصر سی کہ سورج سے آپ کو جو کچھ حاصل ہوتی ہے، سورج اپنی ذات میں کیا ہے، سورج کی حقیقت کیا ہے؟ وہ سورج سے فصلیں بھی پکتی ہیں، بادلوں سے بارش بھی آتی ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا، یہ بالواسطہ چیزیں ہیں، انہی کے ذرائع سے ہوں گی. اللہ نے جو ہدایت رکھی ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے ہدایت کا کام رکھا ہے، ان کے ذمے لگایا ہے. کیا اللہ چاہیں تو آپ کو خود ہدایت نہیں دے سکتے؟ ہدایت تو وہی دیتے ہیں لیکن بالواسطہ دیتے ہیں. اچھا
پیر صاحب سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کچھ مانگنے میں بھی، کچھ دینے میں بھی، کچھ لینے میں بھی۔ ہمارے شیخ کہتے تھے مسئلہ بیٹے یہ نہیں ہے، مسئلہ تو دو ٹنگے کا ہے، وہ اس کی سوچ میں یہ پھنسا ہوا ہے کہ یہ بھی دو ٹنگا ہے، میں بھی دو ٹنگا ہوں، اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ بندے کا بندے کے ساتھ مسئلہ ہے، ویسے اللہ کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن بھائی میرے، سب کچھ اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا، آپ بھی اللہ کے۔ اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہے، جیسے کہ ابھی شیخ نے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا ہے کہ نگاہ رکھی ٹھہری کہاں۔ اس پر میرے شیخ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، نظر ٹھہرے کہاں یہ فیصلہ بھی ہو ہی جائے گا۔ نظر کیا ہے، بس اتنا فیصلہ اہل نظر پہلے۔ میری آپ کی نگاہ سے فیصلہ ہونا ہے یا ان کی نگاہ سے فیصلہ ہونا ہے؟ اور اللہ کی نگاہ کہاں جا کے رکی ٹھہری ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ کی ذات پہ جا کے رکی ٹھہری ہے۔ بس فیصلہ ہو گیا۔ اب کون سی نظر اور کیسی نظر ڈھونڈتے پھریں اور اس کی تلاش اور جستجو ہو، کوئی ایک نظر مل جائے، یار فیصلہ ہوا ہے، ہوا آیا ہے، ان کی نگاہ جہاں جا کے رکی ٹھہری ہے وہیں سے سارے فیصلے ہوں گے۔ نظر ٹھہرے کہاں، بس یہ فیصلہ۔ نظر ٹھہرے کہاں یہ فیصلہ بھی ہو ہی جائے گا۔ نظر کیا ہے، بس اتنا فیصلہ اہل نظر پہلے۔ بس یہ باتیں تو بہت دل تو نہیں کرتا کہ، ویسے تو کوئی باتیں رٹی رٹائی تو ہوتی نہیں ہے کوئی۔ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو حضرات موجود ہیں، شیخ کے صحبت یافتہ بھی ہیں، شیخ کے اجازت یافتہ بھی ہیں، ان کی صورت میں شیخ نظر آتے ہیں اور انہی صورت سے وہ باتیں آتی ہیں۔ ان کی باتیں ویسے یقین جانیے گھنٹوں فارغ ہوتے ہیں، کوئی بات کا دھیان خیال نہیں ہوتا، لیکن باقی اگر شیخ کی یاد آتی ہیں تو وہ شیخ کی باتیں، وہ شیخ کے احباب کو دیکھ کے، دوستوں کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کے وہ خود بخود اندر سے زندہ ہونی چاہیے۔ کوئی سوچ کیا بات، یہ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت کوئی آپ کا بیان رکھیں، کوئی آپ کی، میں کہتا ہوں یار مجھے تو آپ معافی فرما دیں۔ ہاں اگر کوئی بات اس وقت آئے گی، دل میں آئے گی، تو جو ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور جب وہ ساری یادیں جو پچھلی جو شیخ کی صحبت میں گزاری ہیں آپ لوگوں کے پاس آن کے، وہ ایک تازگی اور زندہ ہو جاتی ہیں اندر، ویسے نہیں ہوتی۔ سوچ کے پاگل ہو جاتے ہیں کہ کچھ آ جائے، کچھ یاد کرے، کچھ نہیں آتا، لیکن یہاں آتے ہی وہ ساری باتیں ریپیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ باتیں 20 سال پہلے ایک دفعہ سنی یا 2 دفعہ سنی، 3 دفعہ سنی، پھر کبھی سالوں میں وہ دہرا بھی گئی ہیں آپ لوگوں کی صحبت میں آن کے۔ اب کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں، لیکن اب وہ خود بخود اندر سے باہر نکلنی شروع ہو جاتی۔ بس یہ تجربہ جب آپ بھی تعلق میں ایسے ہو جائیں گے، حقیقت تو یہ ہے کہ کوشش، خواہش، جو کچھ شیخ سے ملا اس کی حقیقت تو یہ ہے، یعنی کہ 100% تو کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا اور ہوتا ہی نہیں۔ چلو ہم کہتے ہیں 100% تو نہیں ہو سکتا، اس کے تو ہم اہل ہی نہیں ہیں، قابل ہی نہیں ہیں،
چلو 1-2% ہی ہو جائے۔ بس اس بات پہ ایک دفعہ حضرت والا کی بات آپ سے شیئر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اور ساری کائنات کا جو علم ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سمندر ایسا ہے، ساری کائنات کا علم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کے سامنے، ان کے علم کے سامنے کائنات کا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ اب سوچ کے دیکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا ہے؟ اس کی بھی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے نبی کا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ اب قطرہ در قطرہ تو ساروں کو ملا ہے، یعنی کہ ایک قطرے میں سارے آ گئے۔ تو پھر اس سے اب آپ کو اپنی حقیقت کا علم ہو جائے گا، اور انہی باتوں سے حقیقت تک رسائی ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو دعا کا کام ہم نے ظفر صادق کو پتہ نہیں اس دفعہ سے دل میں بس یہی آتا ہے کہ دعا انہی سے کرائی جائے۔ اب وہ میرے تو دل میں یہ آئی سو آئی، وہ تو امتیاز صاحب کے دل میں بھی وہی آئی۔ اب یہ بیٹے اب بات یہ آ گئی، اور یہ اتحاد قلبی ہوتا ہے۔ جو بات میرے دل میں وہ ان کے دل میں، جو ان کے دل میں وہ میرے دل میں۔ یہ شیخ کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر مرید مریدین میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ یہی کہا کرتے، اللہ کرے کہ ہم سب کے دل ایک تال پہ دھڑکیں۔ یہ ایک روحانی نظام ہے جس کو اصطلاح میں اتحادی قلبی کہتے ہیں، کہ شیخ کے ساتھ اتحادی قلبی ہو جائے۔ پھر جو شیخ کے دل سے آپ کی طرف تھرو ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ایک سیمپل آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب حضرت کے پاس تشریف لائے، میں کراچی میں تھا۔ انہوں نے حضرت سے کچھ سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد انہوں نے اسی اتحادی قلبی پر کچھ باتیں کی۔ تو حضرت نے کہا ایسا کرے جناب، یہ ٹیلی فون رکھا ہوا ہے، اور یہ ٹیلی فون کا یہ نمبر ہے، آپ ٹیلی فون پر یہ نمبر ملائیں، اور یہی سوال جو ہے وہ اقبال بٹلہ صاحب ہیں کراچی میں، ان سے کریں، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جو حضرت سے انہوں نے سوال کیا اس کا جو جب مجھے کیا پتہ کہ کون صاحب ہے، میں کبھی ملا ہی نہیں ان سے۔ اب وہ سوال کیا کریں گے، اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا بھی مجھے علم نہیں۔ بہرحال انہوں نے کیا، میں نے جواب دیا، پھر اس کے بعد فون رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت نے ان سے پوچھا، ہاں جی اب بتائیں کیا جواب ملا؟ کہ جی وہی ملا ہے جو آپ نے دیا ہے۔ پھر ایک اور چیز ایک دفعہ حضرت کے ساتھ پیش آئی۔ انہوں نے حضرت سے یہ کہا کہ ایک مسئلہ پوچھا، ایک سوال پوچھا۔ حضرت نے کاغذ اٹھایا اور اس کا جواب جو ہے وہ کاغذ پہ تحریر فرمایا، اور تحریر فرما کر کہا جی میں جواب تو آپ کو نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس پہ جواب میں نے لکھ دیا ہے۔ اور لکھنے کے بعد اس کاغذ کو پلٹ کے رکھ دیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ میرے شیخ کا نمبر ہے، آپ ان سے جواب لے لیں جو وہ جواب۔
خیر انہوں نے حضرت کو فون کیا، مسئلہ بیان کیا، حضرت نے جواب دیا کہ حضرت نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا جواب دیا۔ حضرت نے وہ کاغذ اٹھایا، ان کے ہاتھ میں دیا کہ جی جو بھی انہوں نے جواب دیا وہ تو مجھے معلوم نہیں، جو اس میں جواب لکھا ہے وہ دیکھ لیجئے اور تصدیق فرما دیجئے کہ دونوں جواب میں فرق کیا ہے۔ جو حضرت نے جواب دیا تھا وہی اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا۔ اکثر وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ حضرت کو یہ ظاہر کر رہی تھے کہ ہمارے کوئی سیکیورٹی کے آدمی تھے اور اپنی سیکیورٹی نظام کے بارے میں کچھ سوالات کر رہے کہ ہم نے ایسے ایسے نظام بنا رکھے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم ایسی ایسی انفارمیشنیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ بھائی ہمارے روحانی والوں کا بھی کچھ نظام ہے، اس کا بھی ہم کچھ آپ کو ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں۔ اب اپنے نظام سے اور ہمارے نظام سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے تو کوئی آلات فٹ نہیں کر رکھے ہیں اور کئی آلات نہیں ہیں۔ تو وہ حضرت نے ان کو اس طریقے سے ایک مشاہدہ کروایا، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے سے بھی زیادہ خطرناک نظام ہے۔ میں کہا دیکھ لیں، بس آپ سب کو معلوم ہے حضرت عمر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، اس وقت کون سے سیٹلائٹ نظام چل رہے تھے بھائی؟ تھے کوئی آپ کے علم میں ہے ایسے کوئی سیٹلائٹ؟ لیکن یہ اندر سیٹلائٹ نظام تھے۔ اور اس وقت حضرت عمر کو مکاشفہ ہو رہا تھا پورا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ مسنون ہے کہ نہیں ہے، اس کی اصل کہاں ہے، یہ کیسے ہے؟ یار بیٹھ جاؤ، آرام کرو، ذرا تسلی رکھو، ذرا حوصلہ رکھو، چلو تو صحیح نا، سب نظر آ جائے گا، سب دکھ جائے گا، تصدیق ہو جائے تو مان لینا، نہ تصدیق ہو جائے تو لعنت بیچ کے چلے جانا، بلکہ 2 جوتے بھی مار دینا، اس کی بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ اور کچھ ناک توڑنی ہے، سر توڑنا، وہ بھی توڑ جانا، یہ بھی اجازت۔ لیکن تسلی سے جو کہہ رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، اس پر استقامت کے ساتھ ذرا چل، ذرا حوصلہ رکھ، تسلی رکھ، سب ہو جائے گا۔ اب چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ لڈو ہے، اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں، یعنی کہ یہ روحانیت کا جو لفظ ہے، یہ کوئی لڈو ہے، یہ ایک پانی کا گلاس ہے، آپ کو دے دیا جائے لو جی پی لو، اس کا نظام دوسرا ہے۔ چلو جی بس اب 1:15 بج گیا، انشاءاللہ زندگی بخیر۔ یہ آخری نشست تھی، آخری ملاقات تھی۔ دل تو یہی ہوا کہ جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ ہو جائیں، اور جتنی ہو سکتی تھی وہ ہو گئیں، جتنی اللہ نے چاہا کروانا چاہیں ہو گئیں۔ اب انشاءاللہ زندگی بخیر، پھر اگلی ملاقات اللہ نے جب آپ سے کرانی ہوگی کرا دیں گے۔ ہاں جی دعا